رہے ہیں. ایک طرف انہیں بھارت کی خارجہ پالیسی بہت اچھی لگتی ہے, اس پہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت شادیانے بجاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو انڈینز جو ہیں وہ بہت غیرت مند لگتے ہیں. پاکستانیوں کے بارے میں وہ پتہ نہیں اب جو سوچ رکھتے ہیں, اس کا لفظ انہوں نے نہیں بولا, لیکن اس کا جو کمپیریٹیو سٹڈی کرنے کی انہوں نے کوشش کی وہ بہت اچھی نہیں تھی. اور آج ابھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کل رات سے انڈین میڈیا کی طرف سے جو ہمیں کالز کی جا رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ظاہر ہے ہم ان کے ناقد ہیں, ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں وہ شاید ہم سے ہماری رائے لینا چاہتے ہیں. اور ہم یہ بالکل افورڈ نہیں کرتے, نہ ہم اپنے گھر کے گندے کپڑے جو ہے وہ باہر کسی چوک میں جا کے دھونا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو کیا لگتا ہے کہ جو دنیا دیکھ رہی ہے اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کا جو طرز عمل ہے اس پہ پرنٹ میڈیا میں بھی اور پوری دنیا کے الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کے بارے میں تبصرے بھی ہو رہے ہیں اور وہ کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو اگر انڈیا ہی بہت پسند ہے, مغربی دنیا کی پہلے وہ بات کرتے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسا حکمران ہے کہ جس سے جب اقتدار لیا گیا تو اس نے حملہ کر دیا جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ کے اوپر, اور اس کو تاریخ نے کس طرح سے لکھا. اور اسی طرح عمران خان کے بارے میں بھی پاکستان کی تاریخ لکھے گئی کہ یہ جس کو ہم ہمیشہ لاڈلا بچہ کہتے تھے, یہ اب لاڈلا بچہ اتنی روندی پہ اتر آیا ہے کہ وہ کھیل ہی شروع نہیں ہونے دینا چاہتا. اور اب اقتدار سے چمٹے رہنے کی حرص اتنی زیادہ ہے کہ ہاؤس کی جو پروسیڈنگز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق ہونی ہے اس کی بھی توہین کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر اس کے احکامات کے باوجود 10:30 بجے ووٹنگ کا حکم تھا, اس کے باوجود ابھی تک اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے. اور پنجاب میں بھی حالات مختلف نہیں ہیں. پنجاب میں بھی سب سے پہلے جو آئی جی پنجاب ہیں اور چیف سیکرٹری پنجاب ہیں, جن کو بالکل قانون اور آئین کے طریقہ کار کے مطابق یہ معلوم ہے کہ اس وقت پنجاب میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے, اور بزدار صاحب کو نئے چیف منسٹر کے الیکٹ ہونے تک نگران وزیر اعلیٰ کا کردار نبھانا ہے. اور وہ کردار نبھانے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات نہیں ہوا کرتے قانون کے مطابق. کوئی بڑی ٹرانسفر پوسٹنگ, کوئی بڑے جو اقدامات ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ نہیں لیا کرتے. لیکن اس کے اوپر اور پھر جب آئی جی پنجاب سے اور چیف سیکرٹری پنجاب سے غیر قانونی اقدامات کرنے کی بات کی جائے, انہیں کہا جائے کہ اپوزیشن ممبران کو اٹھانے کے لیے ان کی ہیلپ کی جائے, ان کو کہا جائے کہ اپوزیشن ممبران کو دھمکانے کے لیے ان کی مدد کی جائے, تو یقیناً ان کو وہ نہیں کرنی چاہیے. اور جو انہوں نے نہیں کرنے کے لیے کہا, جس کے اوپر کل آپ نے دیکھا کہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ ان کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ 3 افراد کی سمری جو ہے وہ بھیج دی گئی, اور جس کو آج ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے. عطا اللہ تاڑر صاحب نے صبح اس کے اوپر پٹیشن بھی ڈالی ہے ہائی کورٹ کے اندر, اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت جلد جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اوپر سے اس کا پراپر کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ بھی آ جائے گا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ ایسے اسپیکر جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے ہیں جو خود چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, اور ان کے خلاف اپوزیشن تحریک عدم اعتماد جمع کرا چکی ہے. اس کے باوجود ان کا عالم یہ ہے کہ پورے سیکریٹریٹ کو وہ اپنی جو ہے پرویز الہی مینشن کے طور پر استعمال بھی کر رہے ہیں. اور کل یہ خبریں بھی آئیں کہ جو پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ ہے اس کو بھی غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر ہے پنجاب اسمبلی کے جو تعمیر ہے, پنجاب اسمبلی کی عمارت کا جو فرنیچر کے ٹھیکے ہیں, پنجاب اسمبلی کے اندر جو معاملات ہیں سارے وہ زبان زد عام تھے, لیکن آپ بھی بات نہیں کر رہے تھے اور ہم بھی بات نہیں کر رہے تھے. اور اس کے اوپر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو غیر قانونی بھرتیاں کی گئی ہیں, جتنا منڈی بہاؤدین اور گجرات وہاں بھرتی کیا گیا ہے, وہ منڈی بہاؤدین اور گجرات جو ہے وہ اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ذاتی ملازمین کے طور پہ وہاں ایکٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ سامان کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اب ٹیکنالوجی اس سطح پر چلی گئی ہے کہ آپ ڈیلیٹڈ چیزیں بھی دوبارہ 5 منٹ کے اندر ریکور کر سکتے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فائلیں آپ نے غائب کی ہیں اس کی فوٹو کاپی نہیں ہوتی یا اس کی فوٹو کاپی بنوا کر نہیں رکھی جاتی؟ تو آپ کی غلط فہمی ہے. جو سی ایم ہاؤس میں 6 ٹرک
آپ نے بزار صاحب بائی دا وے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ خالی ایک گاڑی میں آئے تھے اور جب وہ جا رہے ہیں تو وہ 6 ٹرک لے کے گئے ہیں اپنے ساتھ, اور ان 6 ٹرکوں کے اندر جو کچھ وہ لے کے گئے ہیں یقیناً اس کا حساب کتاب بھی ہوگا. بے شک جو آپ نے 7 کلب کے جو آپ نے سی سی ٹی وی کیمروں کی آپ نے فوٹیج ڈیلیٹ کی ہے, جو آپ نے فائلیں ادھر ادھر کی ہیں, بزار صاحب اپنی خاطر جمع رکھیں, ان تمام کا ریکارڈ جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا اور اس کے اوپر آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ تمام تر اقدامات جو اس ملک کے اندر پاکستان کی عوام کے سامنے ہو رہے ہیں, مجھے حیرت ہے اگر اب بھی کوئی کہے کہ کپتان ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے, مجھے حیرت ہے کوئی اب بھی کہے کہ کپتان بہت بہادر ہے, مجھے حیرت ہے کوئی اب بھی کہے کہ کپتان فیئر پلے پہ یقین رکھتا ہے. یہ بال ٹیمپرنگ کا جو ہے یہ کی پیداوار ہے, اور بال ٹیمپرنگ ہی آج تک سیاست میں بھی کر رہا ہے, اور اسی کے ذریعے یہ 2 گھنٹے مل جائیں, کیا ترس آتی ہے. مجھے یقین مانے, مجھے عمران خان کی حالت پہ ترس آتا ہے کہ ان کی اب حالت یہ ہے کہ 2 گھنٹے مل جائیں مجھے 4 گھنٹے دلا دو, مجھے اس کرسی پہ بیٹھے رہنے دو. کب تک یہ کب تک کر سکتے ہیں آپ؟ اور ہم نے بھی اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی جو ہے اس وقت جو ہے آنے والے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے چیمبر میں ہم نے بھی اپنا لائحہ عمل تیار کر لیا ہے. اگر اسپیکر جو ہے نیشنل اسمبلی کے اگر وہ آج ٹائیگر فورس کے ممبر بنیں گے تو ٹائیگر فورس کے ممبر کی پھر جو حالت سڑکوں پہ ہوئی تھی ڈسکے میں, ایسی ہی حالت اسپیکر صاحب کی پھر جو ہے وہ قانون کے ہاتھوں ہوگی. اور اسپیکر صاحب نہ صرف نااہل ہوں گے بلکہ ان کو جو ہے وہ آئین شکنی کا ان پہ پہلے بھی الزام ہے, ان پہ ڈپٹی اسپیکر کے اوپر, ان کو جو ہے وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کی توہین کرنے کا بھی مرتکب سمجھا جائے گا. اور پنجاب کے اندر میری گزارش ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے, کل چیف صاحب کے سامنے جب ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کو جلدی نہیں ہے, ان کو جو ہے پروسیڈنگز کے مطابق چلنا ہے. بالکل درست کہا, وہ درست فرما رہے ہیں, لیکن ہم کل پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں لے کے گئے تھے, کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ ہائی کورٹ میں جا کر جو ہے وہ پنجاب کے بارے میں بات کریں. تو ہمیں اس لیے ہائی کورٹ میں جانا پڑا اور اپنی پٹیشن ہم وہاں لے کے گئے. لیکن اس وقت جو ایمرجنسی کے حالات ہیں پنجاب کے, وہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کو یقیناً نظر آ رہے ہیں. اس وقت پنجاب میں عملاً کوئی حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی. اس وقت پنجاب کے اندر بیوروکریسی جو ہے اس کے اوپر جس کو غیر قانونی احکامات ماننے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے, ان کو جو ہے وہ اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر یہ ہے کہ مجھے یہ بھی اطلاع ملی اور بڑے مصدقہ سورسز سے ملی کہ جو ایل ڈی اے ہے, ایل ڈی اے کے ساتھ روزانہ تقریباً عثمان بزار صاحب میٹنگ فرماتے ہیں, اور جو لینڈ اتھارٹی ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ پرسوں ایک میٹنگ فرمائی ہے بزدار صاحب نے, جس کے اوپر وہ کچی آبادیوں کے حوالے سے اور وہ ایسے احکامات جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں جو ایز نگران وزیر اعلیٰ ان کی جو ہے وہ ڈومین میں نہیں آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اب یہ ہمیشہ آپ کو یاد ہے ان کا جملہ بڑا مشہور تھا کہ تلاشی دے دیں اگر کچھ چھپایا ہوا نہیں ہے, تو اب اپنی تلاشی سے کیوں بھاگ رہے ہیں, اپنی تلاشی کے لیے فائلیں کیوں غائب کر رہے ہیں, اپنی تلاشی کے لیے ریکارڈ کیوں غائب کر رہے ہیں. اور جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں جنہوں نے آخری عمر میں جو ہے وہ اپنی سیاست کا بھی, اپنی وہ سو کالڈ رواداری جو مجھے تو خیر کبھی بھی نظر نہیں آئی تھی, وہ اس رواداری کا بھی بھانڈا بیچ چوراہے پھوڑا ہے کہ اب تو عالم یہ ہے کہ بولی جو ہے مونس لائٹ صاحب کی طرف سے 15 کروڑ پہ چلی گئی ہے. 15 کروڑ روپے پہ ایم پی ایس کی بولی لگائی جا رہی ہے. اور لیکن میں سلیوٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے تمام ایم پی ایز ایم این ایز کو, اپنے تمام اتحادیوں کو, کہ تمام تر جبر کے باوجود, تمام تر پیسوں کی جو ہے وہ آفرز کے باوجود کوئی ایک ممبر بھی جو ہے وہ ہماری طرف سے ان کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں کہ ان کے بہت سارے ممبران جو ہے عمران خان صاحب کی رخصتی کے بعد اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی ایک مصدقہ اطلاع آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو کل پروگرام بنایا کہ یہ استعفے دے دیں گے اور تمام اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں گے, نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں گے,
تو کل ان کی پہلے تو حاضری جو ہے وہ 98 تھی صرف نیشنل اسمبلی کے اندر، اور عمران خان صاحب تک یہ باقاعدہ طور پر بات پہنچا دی گئی ہے ان کی پارلیمنٹری پارٹیز کی طرف سے کہ پارلیمنٹری پارٹیز میں ایک بڑی تعداد استعفے نہیں دینا چاہتی. اس لیے عمران خان کو وہ جو انہوں نے ٹرمپ کارڈ اپنی طرف سے رکھا ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح، وہ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ ان کا جیب میں ہی رہ گیا اور ان کے ممبرز نے استعفے دینے سے انکار کر دیا. اسی لیے کل استعفوں کا اعلان نہیں ہوا. اس وقت پنجاب اسمبلی میں مجھے بڑی حیرت ہے کہ عمران خان ہم پہ الزام لگا رہا ہے کہ جی بیرونی سازش ہو گئی، ہمیں جو ہے وہ آپ کو عمران خان صاحب آپ کے اپنے اتحادیوں نے نکالا ہے، آپ کو آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے نکالا ہے، اور آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آپ عوام میں بھی غیر مقبول ہوئے، آپ اتحادیوں کے ساتھ بھی اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں چل سکے، اور اپنی پارلیمنٹری پارٹی نے بھی آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا کیونکہ وہ آپ کی نااہلی نالائکی کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے، وہ آپ کے غرور اور تکبر کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہتے. اور آج پنجاب میں سمجھتی ہوں کہ ہائی کورٹ میں حکم ہے، انہوں نے ہمیں منڈے تک انتظار کرنے کے لیے کہا ہے، تو ہمارے پاس انتظار کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. ہم ووٹنگ کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ہمارے تمام ممبران اسمبلی، ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ جو ہے ایک جگہ پہ موجود ہیں، اور یہ فیصلہ ہم نے اسی لیے کیا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بن کے یہاں پر موجود ہیں، اور جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ جو ہمیں اطلاعات آتی ہیں ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اسٹرینتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں عمران خان صاحب کو اور پرویز الہی صاحب کو خاص طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی پارلیمانی پارٹی کا پتہ کریں. آپ کی پارلیمانی پارٹی بکھر چکی ہے. آپ کی پارلیمانی پارٹی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مزید آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی، اور ہمارے سے 1 روپے کا کوئی تقاضے کے بغیر، کسی ٹکٹ کے تقاضے کے بغیر لوگ ہمارے ساتھ چلنا بھی چاہ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیں حمزہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ووٹ بھی دینا چاہتے ہیں. جتنی دیر کریں گے پرویز الہی صاحب کے نیچے سے قالین اتنی تیزی سے کھسکتا جائے گا، اور ان کی گیم اتنی ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ باہر ہوگی. ابھی تو ہم نے 199 شو کیے تھے، اگر 16 تاریخ تک یہ کہانی گئی تو یہ 199 جو ہے یہ کتنے اس کے اندر جو ہے وہ ممبرز کا اضافہ ہوگا شاید پرویز الہی صاحب کو اندازہ نہیں ہے. سو ہمارے لیے تو بہتر ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا سوائے اس کے کہ ہم جو ہے انتظار کی ایک تکلیف میں مبتلا ہیں، اور جو ہمارا ایک جذبہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو چیف منسٹر بنانا ہے، وہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن پولیٹیکلی ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے. کہ 3 دن قبل حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، اس وقت تو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے، ڈیٹا ادھر ادھر ہو رہا ہے، حمزہ شہباز صاحب کی پہلی ناکامی ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ نہیں، یہ سسٹم کی ناکامی ہے، حمزہ شہباز شریف کی ناکامی نہیں ہے. میری گزارش سن لیجئے. ہم نے شو آف اسٹرینتھ کی، ہم نے کارڈز اپنے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیے. یہ الیکشن جو ہے یہ یقیناً پنجاب اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے تھا، پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے بلائے ہوئے اجلاس کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تو ہم کوئی گھر بیٹھ کے جو ہے وہ تڑیاں نہیں لگا رہے. ہم نے آپ کے سامنے اپنے ممبرز رکھ دیے، اور حمزہ صاحب کو ہم نے اپنے اعتماد کا ووٹ دیا، لیکن اس کی ایک لیگل فارمیلٹی صرف رہتی ہے. لیکن یہ میں ضرور بتا دوں کہ حمزہ صاحب کے آنے کے بعد یہ آپ بالکل ریسٹ ایشور کریں کہ یہ تمام ریکارڈ بحال بھی ہوگا، یہ تمام CCTV فوٹیج واپس بھی آئے گی، اور یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جائے گی. فرح باجی جو ہے ان کے جو کارنامے ہیں وہ ان کی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے چھپا لیے ہیں. فرح باجی کے کارنامے بزدار بھائی کے ساتھ مل کے جو کیے گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے ریکارڈ کے ساتھ رکھیں گے. زیادہ ہے 150 لوگ آپ نے اندر بٹھائے ہیں، اکیلی آپ یہاں پر پریس کانفرنس کر رہی ہیں. کیا ان لوگوں کو اتنا اعتبار نہیں کہ ہمارے ساتھ ہی آگے بٹھا دیا جاتا ہے؟ ہم بھی ان سے کچھ پوچھ لیتے ہیں جی. اور یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو آئی ٹی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنے کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں.
جی پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ بھائی پریس کانفرنس میں کر رہی تھی اور میں کوئی پارلیمانی لیڈر نہیں ہوں. جب بھی پارلیمانی لیڈرز یا جب ہماری اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے, آپ کو اگر دوبارہ شوق آ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سب سے ملا دیں گے. میں نے اپنی پارٹی کی اسپوکس پرسن ہونے کی حیثیت سے میں نے پریس کانفرنس یہاں کرنے کی, اور ارجنٹلی ایک پریس کانفرنس کیونکہ پنجاب کے بہت سارے معاملات ہو رہے تھے, تو میں نے گزارش کی, جسارت کی کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ آ سکوں. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم روز ملتے ہیں, ہم تمام اتحادی یہاں موجود ہوتے ہیں, اور یہ جہاں تک 150 کمروں کی بات ہے بھائی, اس میں بہت سارے لوگ ڈوئل شیئرنگ بھی کر رہے ہیں. میں اور میرے میاں ایک ہی کمرے میں ہیں, تو پھر اب یہ بھی, اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے بہت سارے ایم پی ایس شیئرنگ بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے کمروں میں, بیکاز کمروں کی بھی ایک اویلیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. سو یہ ان معاملات میں آپ پریشان نہ ہوں, یہ ہماری پارٹی کے معاملات ہیں, اس پہ ہم خود تکلیف کر لیں گے. جی 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 اچھا ٹھیک ہے جی. یہ حب سے بیجا میں ایسے لوگ رکھے جاتے ہیں, اور وہ جو ہے یہ پرویز الہی صاحب کا نا پتہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو چونکہ ان کی سیاست, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی جو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا رسا گیروں والی, وہی حرکتیں دوبارہ سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حب سے بیجا میں یہ 2000 جو ہے نا یہ 22 ہے بھائی, یہاں پر حب سے بیجا میں نہ کوئی رکھا جا سکتا ہے اور نہ رکھے جانے کی کوئی جو ہے وہ لاجک ہے. لوگ اپنی مرضی سے ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان کے اتحادی ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور آج نیشنل اسمبلی میں ابھی منحرف اراکین کے بغیر ہم اپنا نمبر جو ہے وہ میک شور کر چکے ہیں 176 کے اوپر. ابھی منحرف اراکین ہم نے اس کے اندر نہیں ڈالے ہیں. سو اس لیے یہ جو غلط فہمی ہے پرویز الہی صاحب کی, یہ وہ دور کر لیں. ہمارے اراکین جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہم سب مل کر ایک فیملی کی طرح یہاں پر موجود ہے, اور پرویز الہی صاحب کو اس پہ تکلیف کی بجائے اپنے جو ہے وہ گریبان میں جھانکنا چاہیے. آج اگر وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوتے تو عزت سے چیف منسٹر ہو گئے تو, پر اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. جی لکی صاحب اگلا جو فیز ہے اس کے حوالے سے کچھ اطلاعات بھی آ رہی تھی کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علی خان سمیت ایسے لوگ جن پر نیٹ کیسز ہیں یا تبجیلی کیسز ہیں یا لوگ ہیں یا جو آئے ہیں تو ان کو جو ہے وزارت نہیں دی جائے گی, جبکہ علی خان جو میجر پارٹ ہے آپ کے اتحاد کا, تو کیا اس کو وزارت آپ دے رہی ہیں؟ فرینکلی اسپیکنگ ابھی اس حوالے سے مشاورت جو ہے وہ کوئی نہیں ہوئی ہے. ابھی ہمیں بھائی لالے یہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ہاؤس کا اجلاس کرا لیں. ابھی ہمیں لالے یہ پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہے جو اپنی اکثریت ثابت کر چکا ہے کئی دفعہ, اس کو جو ہے اس کا الیکشن کرا دیا جائے. یہ تمام معاملات بعد کی بات ہیں, اور یقین مانیں ہم میں سے کسی کو بھی مجھے علیم خان صاحب کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے. علیم خان صاحب کا کسی منسٹری پہ آنے کا یا ان کو منسٹری لینے کا میں نے نہیں سنا ان کے منہ سے کبھی کوئی بات, اور نہ انہوں نے کس کی بات کا کبھی کوئی اظہار کیا ہے. لیکن اس کے اوپر میں گزارش کر لوں, آخری جملہ سن لیجئے, اس کے اوپر پارٹی قیادت جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی لمبی چوڑی گورنمنٹ نہیں ہونے جا رہی ہے. بیسیکلی ہمیں بہت جلد فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا ہے. سو اس کے اوپر انشاءاللہ جب فیصلے ہوں گے آپ سے شیئر کر دیے جائیں گے. اچھا اچھا جی یہ بتائیے گا کہ 90 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں کے پی میں, اچھا جی 29 سیٹیں اپوزیشن کے پاس ہیں, وہ کون سا فارمولہ ہے, کون سی سیاسی روایات ہیں جس کو آپ پروان چلانے جا رہے ہیں اور تحریک اعتماد کیسے کامیاب کریں؟ نہیں, میں آپ تھوڑا سا کیلکولیشن آپ کی درست نہیں ہے میری, خیر بہت زیادہ کے پی کے حوالے سے میری وہ نہیں ہے, لیکن میں نے کل پڑھا جو ہم تک کچھ آئی تھی. باپ پارٹی علیحدہ ہو چکی ہے, اے این پی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, آزاد اراکین جو ہے انہوں نے ہمیں ووٹ جو ہے وہ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے, بہت ساری اور پارٹیز بھی شامل ہیں. یہ 2+2 ہوتا ہے. میں گزارش کرتی ہوں 2+, اگر اپوزیشن کے پاس ممبر پورے ہوں گے تو عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی, اور اگر نہیں ہوگی تو ڈیفیٹ ہو جائے گی. جس طرح ہم گریشیسلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس بلائیے, جہاں پر بھی عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے اجلاس بلائیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دیجئے. ہم کم از کم بھاگ تو نہیں رہے ہیں. جی نہیں, بتا دیں بھی وکیل ہیں آپ کے والد صاحب کا بہت بڑا نام تھا, آپ اچھی طرح
جی آج کل کرچی نائٹ کو آپ اچھی طرح سمجھتی ہو، یہ بتائیے کہ لوگوں نے جو فیصلہ کیا کہ اس طرح اجلاس بنائے، آپ اس طرح سے قائد امام کا انتخاب کریں، اس سے پہلے تاریخ بات کو پورا کریں، اگر یہ صوبائی ترجمان ہونے کے ناطے نہیں، ایک وکیل ہونے کے ناطے بتائیے کیا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ درست ہے، یہ مثال صحیح ہے آنے والے سال؟ جی بالکل درست ہے. دیکھیے آپ اور میں وکیل ہو سکتی ہوں اور میرا کام یہ ہے کہ میں اپنا کیس کورٹ کے سامنے رکھوں. اس کے بعد اور پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ فل بینچ کا فیصلہ تھا، لارجر بینچ کا فیصلہ تھا. لارجر بینچ نے 5 ممبرز نے اس کے اوپر متفقہ فیصلہ دیا ہے. جو فیصلہ انہوں نے کل دیا اس کے حوالے سے 63A کی جو انٹرپریٹیشن یہ کر رہے تھے تاحیات نااہلی اور وہ ڈرانے دھمکانے کے لیے، یہاں تو عالم یہ ہے کہ لوگ جو منحرف ہونے کی سزا ہے وہ تک بھگتنے کے لیے تیار ہیں اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے. ممبرز جو ہیں وہ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے. جب نفرت کا یہ عالم ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے تو وہ کنورٹ ہوتا ہے اپنے حلقوں کی عوام کی وجہ سے. جب حلقے کے عوام نہیں چاہتے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، اور پھر یہ تھوڑی سی یہ بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر بہت سارے، خاص طور پہ ہمارے پنجاب اسمبلی میں 25 سے 26 اراکین ایسے ہیں جو آزاد جیت کے آئے تھے، جنہوں نے آزاد جیت کر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی. ان کے اوپر 63A کی اس طرح سے وہ لاگو نہیں ہوتا. دوسری بات ایم این ایز کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے. ایم این ایز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آزاد جیت کے آئی تھی، جس نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا وہ بلے کے نشان پہ جیت کے نہیں آئی تھی. سو اس لیے یہ انٹرپریٹیشن اور ابھی صدارتی ریفرنس چونکہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، میرا خیال ہے ہمیں اس کا انتظار کر لینا چاہیے. لیکن سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے ہر ممبر کو ووٹ ڈالنے کا، وہ حق ان کو ملنا چاہیے. جی بتا دیں کہ آپ کی حکومت کی جانب سے نا موقف اکثر آتا رہتا ہے کہ نیب کو جو ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ خراب بازی اور یہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو ملازمین کی فنڈی اور نئی بلڈنگ، تو کوئی تحقیقات کون کرے گا ادارہ؟ نہیں، ہم نے ابھی نیب ختم کرنے کے بارے میں اس طرح سے کوئی اناؤنسمنٹ فارملی تو نہیں ہوا، لیکن یہ دوسری اس میں رائے نہیں ہے کہ نیب کو جس طرح سے انتقام کا ایک ادارہ بنایا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے. نیب کے اختیارات میں بہت سارے چینجز کی ضرورت ہے. ویسے میں بیسکلی اگر آپ میرے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اب 90 دن کا ریمانڈ رہنا چاہیے چیئرمین نیب کے پاس. ذرا عمران خان صاحب 90 دن کا ریمانڈ بھگتے نا، جیسے ہمارے سارے لیڈروں نے بھگتا تھا. ان کو ذرا پتہ چلے، ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ جو ہے وہ آپ پہلی ہی سٹیج کے اوپر بندے اٹھا لیں. ابھی وہ انکوائری کی سٹیج پہ بھی نہ پہنچے ہوں اور آپ بندہ اٹھا لیں، مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، ڈالو اس کو اندر. تو یہ میرا خیال ہے ہونا چاہیے ان کے ساتھ. بٹ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب تو خاص طور پر وہ ہر ایک کو معاف کر دینے کے اس میں ہوتے ہیں. میری ذاتی رائے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. جی جہانگیر ترین کے حوالے سے آپ جو ہے عمر کے بعد آپ جی جہانگیر ترین کے حوالے سے آپ کہا کرتے تھے کہ چینی اسکینڈل میں وہ ملوث جی تھے. علیم خان کے حوالے سے آپ کہا کرتے تھے کہ وہ لینڈ مافیا ہے اور لینڈ ATM ہے. تو اب اگر آپ کی حکومت آ گئی آنے والے دنوں میں، جس طرح اکثریت آپ کے پاس جی، ہے، تو جہانگیر ترین اور علیم خان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے آپ؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اے ٹی ایم تو انہوں نے خود بتا دیا کہ وہ ہیں. علیم خان صاحب کا انٹرویو اٹھا لیں، اس میں انہوں نے خود کہا وہ پالتے رہے عمران خان کو، اور عمران خان کو پال پال کے پروس کے اتنا بڑا کیا انہوں نے. تو وہ اے ٹی ایم تو انہوں نے خود بتا دیا کہ وہ ہیں. اور دوسری جی میں آ رہی ہوں، جی میں سمجھ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کی بات ہے تو یہ میں نے تو نہیں کہا تھا، مجھے اس حکومت نے بتایا تھا چینی کمیشن بنا کے کہ جہانگیر ترین کے اوپر یہ پرابلمز ہیں. اب اس کے بعد خود ہی جو ہے وہ اس حکومت نے پرسو نہیں کیا ان معاملات کو، اور پھر اس میں صرف جہانگیر ترین کا نام تو نہیں آیا تھا، خسرو بختیار کو یاد رکھا کرے میرے بھائی. اس کے بعد جو ہمارے وزیر خزانہ ہے ہاشم جماں بخت صاحب، جی میں آ رہی ہوں، ان کا نام بھی بیچ میں شامل تھا. اس میں مونس الہی صاحب کا بھی نام شامل تھا. یہ تمام شوگر جو کے لوگ ہیں یہ پہلے بھی اس ملک میں یہیں پر چینی بناتے رہے. اسی ملک میں چینی جو ہے وہ 55 روپے ملتی رہی. گو ہماری بھی اس کے اندر شوگر ملز جو ہے موجود تھی. ہماری شوگر ملز جو حکومت میں ہونے کے باوجود ہمارے جو ہے اس کے باوجود وہ چینی 55 روپے ملتی رہی. سو ان کے دور میں ڈکیتی ہوئی، جس کے اوپر انہوں نے خود کہا ڈکیتی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کوئی جو ہے وہ نہیں کیا. تو یہ سوال پہلے تو حکومت سے ہونا چاہیے. جہاں تک ہماری بات ہے ہم نے اس ملک کے اندر رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم نے جو جہاں پر 2018 میں خاص طور پر عام آدمی کے مسائل، دیکھیے مجھے فلانے کی شکل اچھی نہیں لگتی اس کو اٹھا لیں، جیسے میں نے کہا یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ عام آدمی کو آٹا 35 روپے پہ ملنا چاہیے. ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ شوگر کے جو مل مالکان ہیں
ان کو جو ہے وہ چینی کی جو پرائس بنتی ہے، چینی کی پرائس اس حساب سے عام آدمی کو ملنی چاہیے. اور اس کے اوپر پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہونے کے باوجود اس کو میک شور کیا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم اب بھی اس کو میک شور کریں گے. اور باقی ان کے بہت سارے جو فرح بازی کے معاملات جو پوچھے تھے، تو فرح بازی کے معاملات تو یقیناً جائیں گے. اس میں ذاتی انتقام نہیں ہے، لیکن اختیارات کا ناجائز تجاوز اور پبلک جو منی ہے اس کو استعمال کرنے کا جو فراڈ ہے، اس کے کیسز تو سب پہ بنیں گے. اور یقیناً ان سب فیسز کو اب گھبرانے کے علاوہ، گھبرانا انہوں نے نہیں ہے، ان کو فیس کرنا ہے. اور اسی طرح فیس کیجیے گا جیسے ایک جو ہے وہ یہ نہ کیجیے گا روندی جو آج اس وقت آپ نیشنل اسمبلی میں مار رہے ہیں، حوصلے سے فیس کیجیے گا. بچے کے آپ نے ذکر کی وہ روندی بھی مار رہا ہے اور ٹیمپرنگ بھی کر رہا ہے، تو خطرناک تو نہیں ہوتا؟ اس کو کیسے منایا جائے گا؟ نہیں، وہ جب آپ کو پتہ ہے بچہ جب بہت روندی بھی کر رہا ہو اور بہت وہ کر رہا ہو نا، پھر بندے کو چپیڑ مار کے بٹھا دی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اب اخیر بات جو ہے نا بچے کی چپیڑ پہ بات آ گئی ہے، اس نے آرام سے نہیں جانا، اس کو چپیڑ مار کے بھیجنا پڑے گا. جی یہ ابھی رہنے دیں، یہ میں آپ کو مناسب وقت بتاؤں گی. اور آپ نے جو ملاقاتوں پہ پابندی لگائی ہے قیادت کے فیصلے کے بعد لگائی ہے، یہ تو بہت زیادہ. کون سی ملاقاتوں پہ پابندی؟ آپ اپنے اراکین اور دیگر اراکین سے ملاقاتوں پر پابندی. جی نہیں، ایسا بالکل نہیں، میں گزارش کرتی ہوں. آپ نے کورٹ میں اظہار کیا ہے. جی نہیں، بالکل غلط ہے. میں گزارش کرتی ہوں. دائر کی ہے کہ آپ لوگوں کو رابطہ بھی نہیں کرنے دے رہے، آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے رابطہ کیا تو وہ انہیں لے جائیں گے واپس. جی نہیں، میں گزارش کر دیتی ہوں. دیکھیے، اگر کوئی مونس الائی کا فون نہیں سننا چاہتا تو وہ اس کی مرضی ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں آپ کو کہ مختلف جو ممبران ہیں ان کے گھروں کے باہر سرویلنس تک کرائی جا رہی ہے. گھروں کے باہر بندے کھڑے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بندہ گھر گھسے اس کو پکڑ لیا جائے. وہی رسا گیروں والی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب ان کا فون اگر کوئی نہیں سننا چاہتا، ان کی آفر نہیں دینا چاہتا، تو رونے والی کون سی بات ہے؟ فیس کریں. لوگ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کی آواز نہیں سننا چاہتے. سو اس لیے یہ بڑی کلیئر ہے، ہماری کوئی پابندی نہیں ہے، کسی سے ملنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ لوگ بھی جن سے ملنا چاہیں، تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر اب وائنڈ اپ کرتے ہوئے، ہمیں وہاں سے بھی یہاں آنے کے لیے کچھ تھوڑا سا میڈیا کے حوالے سے بھی ہمیں پرابلمز کا سامنا تھا. وہاں لابی نہیں تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور سیکیورٹی کے مسائل بھی ہو رہے تھے. سو اس لیے ہم نے یہاں پر بھی اب جب ہم شفٹ ہوئے ہیں، آپ جس کو ملنا چاہیں آپ اس کو فون کر کے یہاں بلائیے، اور بلا کے بالکل آپ جن سے چاہیں آپ ملے. کوئی ملنے پہ کسی پہ پابندی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہوٹل کے اندر مختلف اور لوگ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ہوٹل کا ایک یہ وہ ہے کہ ہمیں پرائیویسی جو ہے ان لوگوں کی رکھی جائے، کیمرے لے کر جو ہے وہ اندر نہ جایا جائے. جس سے آپ ملنا چاہیں مجھے بتائیں، میں ابھی آپ کے سامنے یہاں بلوا دیتی ہوں. جس سے آپ نے ملنا ہے وہ آپ کو مل لیتے ہیں. وہ ذرا تیار شیار اگر ہو گئے ہو تو پھر آپ کو میں ملوا دیتی ہوں. شکریہ جی. کوشچن یہ ہے کہ ظاہر آپ کے ساتھ جو ساتھی لوگ آئے ہیں، گروپس آئے ہیں، تو ٹکٹس آپ نے نیکسٹ الیکشن کے لیے آپ نے جاری جی جی تو لاہور تو بہت زیادہ ٹف کمپٹیشن ہے یہاں پہ، تو پھر کیا کریں گے؟ ظاہر لوگوں پہ آپ نے ایڈجسٹ کرنے، تو جن گھروں میں 2-3 ٹکٹس ہیں، تو پھر ان میں آپ کیا کریں گے؟ یہ پارٹی قیادت کی مرضی ہے. جی ظاہر ہے پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ سب پہ بائنڈنگ ہوتا ہے. اور جو جہاں کسی کو ایڈجسٹ، ابھی تو میں نے جیسے کہا کہ بغیر ٹکٹ کے وعدوں کے بھی لوگ آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. سو یہ ابھی ہمارے پاس ابھی 2-3-4 مہینے ہوں گے یقیناً. یہ جب تک ہم نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے اور الیکشن کی طرف جانا ہے، تو اس لیے پورا ہمارے پاس ٹائم ہے اس پر ہوم ورک کرنے کے لیے، اور پارٹی اس کے اوپر یقیناً کو لائے عمل جو ہے وہ بنا لے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو.